سامعین کرام، اس وقت دنیا میں نقل و حمل کے لیے زمینی، سمندری اور ہوائی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دنیا کے کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جن کے پاس سمندری حدود نہیں ہیں۔ یہ ممالک دیگر دنیا میں آمد و رفت کے لیے صرف زمینی اور ہوائی راستوں پر انحصار کرتے ہیں۔ جس طرح زمین پر سڑکوں اور ریلوے کے راستے ہموار کیے جاتے ہیں، اسی طرح سمندر اور فضا میں بھی فضائی روٹس بنائے جاتے ہیں۔ بالکل سڑک کی طرح بحری اور فضائی جہاز ان روٹس پر سفر کرتے ہیں۔ فضائی روٹس کے لیے ہر ملک کی ایویشن اتھارٹی کی ایئر ٹریفک کنٹرول روم کا عملہ بالکل ایسے ہی ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے جیسے عام سڑک پر ٹریفک پولیس نے ٹریفک سگنلز کا کام کرنا ہوتا ہے۔ ہوائی سفر کے لیے ساری دنیا میں فضائی روٹس تشکیل دیے جاتے ہیں۔ ان روٹس پر مختلف ایئر لائنز کمپنیوں کے طیارے پرواز کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں ہوائی جہازوں کو بھی اڑنے کی اجازت نہیں ہے؟ ایسے علاقے کو نو فلائی زون کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ایسے علاقے کون سے ہیں جہاں سے ہوائی جہاز پرواز نہیں کر سکتے، اور یہ نو فلائی زون ایریا کن کن ممالک میں پائے جاتے ہیں؟ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ سفری سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 41,700 ایئرپورٹس موجود ہیں۔ ہوائی سفر کو دنیا کا تیز ترین اور شارٹ کٹ ذریعہ نقل و حمل سمجھا جاتا ہے۔ فضائی سفر کے لیے دنیا میں 1,00,000 سے زائد فلائٹس روزانہ کی بنیاد پر سفر کرتی ہیں، جن میں مسافر، تجارتی اور ملٹی ایئر کرافٹ جیٹ بھی شامل ہیں۔ سفری سہولیات کے لیے تقریباً 5,000 ایئر لائن سروسز دے رہی ہیں، اور کروڑوں لوگ اپنا سفر فضائی راستوں سے طے کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یوں تو آج کی جدید جہاز دنیا کے ہر مقام پر شدید موسموں سے بھی فضائی آپریشن مکمل کرنے کے قابل ہیں، لیکن دنیا میں کچھ فضائی حدود آج بھی ایسی ہیں جہاں جیٹ طیارے نہیں اڑائے جا سکتے، بلکہ ان جگہوں کو کراس کرنے کے لیے انہیں ایک لمبا چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ اگر غلطی سے کوئی طیارہ ان حدود کے آس پاس گزر جائے تو اسے یا تو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے یا اس ایئر لائن پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ ان ایریا میں مکہ مکرمہ بھی شامل ہیں۔ مکہ مکرمہ مسلمانوں کی سب سے مقدس شہر میں ہوائی جہازوں کو اڑنے کی اجازت نہیں۔ سعودی حکام کے مطابق سیکیورٹی خدشات سمیت متعدد وجوہات کی بنیاد پر ایئر لائنز پر خانہ کعبہ کے اوپر سے پرواز کرنے پر مکمل طور پر پابندی عائد ہے۔ سعودی حکومت کی طرف سے صرف چند ہیلی کاپٹروں کو خاص مواقعوں پر ہی مکہ میں پرواز کی اجازت ہے، لیکن یہ ہیلی کاپٹرز خانہ کعبہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ یہ پابندی اتنی سخت ہے کہ مکہ میں ایئرپورٹ تک نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فضائی سرحدیں ہر طرف سے کھلی ہیں۔ ہر قسم کے مسافر طیارے یہاں سے گزر سکتے ہیں، لیکن خاص موقعوں پر مخصوص علاقوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 2019 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی شروع ہوئی تو پاکستان میں اس کو نو فلائی زون قرار دے دیا۔ انڈین طیاروں سمیت دنیا جو پاکستان سے شارٹ کٹ سفر کرتے تھے، ان کو خلیجی ممالک سے گزر کر انڈیا تک پہنچنا پڑتا تھا۔ وہ تمام پروازیں خلیجی ملکوں سے گھوم کر انڈیا جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں مستقل نو فلائی زون بھی ہیں جہاں سے کسی بھی طیارے کو فلائی کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں سے ایک اسلام آباد کی شاہراہ دستور بھی ہے، کیونکہ یہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس، افغان صدر، سپریم کورٹ، وزیر اعظم ہاؤس اور انتہائی حساس عمارتیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایریا ایئر ٹریفک کے لیے بند ہے۔ اسی طرح پاکستان میں ہوٹل ریسرچ لیبارٹریز، خوشاب نیوکلیئر کمپلیکس کے اوپر سے بھی طیاروں کو کسی بھی قسم کے پرواز کی اجازت نہیں ہے، اور پاکستان کے یہ علاقے بھی نو فلائی زون کہلاتے ہیں۔ برمودا ٹرائینگل کو شیطانی مثلث بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بحر اوقیانوس کا خطہ ہے اور ایک پر اسرار علاقے کے طور پر اپنی شہرت کے لیے بدنام ہے۔ یہاں بے شمار طیارے اور جہاز پر اسرار طور پر غائب ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائینگل کی حدود کو اکثر مثلثی علاقے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی پر اسرار اور خوفناک علاقہ مانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مت ہے کہ یہاں ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے بحری جہاز اور ہوائی جہاز خود بخود غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں یہاں پر دجال موجود ہے، اور دجال کے آنے سے پہلے یہودی اور کچھ دوسری کمیونٹیز یہاں پر کوئی خفیہ سازشیں کرتی ہیں۔ ایک مت یہ بھی ہے دجال کا علاقہ ہونے کی وجہ سے وہ انتہائی ذلیل لوگوں کو اغوا کر دیتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہاں سے نہ صرف بحری جہاز سارا سال گزرتے ہیں بلکہ ہوائی جہاز بھی اس کے اوپر سے سفر کرتے ہیں۔ اگر فلائٹ ریڈار نامی ویب سائٹ کو کھولیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس کو ہم شیطانی ٹرائینگل کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر سے بیک وقت
وقت کتنے جہاز گزر رہے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی امریکہ کی دارالحکومت کا ایک حصہ بھی نو فلائی زون کہلاتا ہے۔ یہ ایریا اہم سرکاری عمارتوں پر مشتمل ہے۔ یہاں وائٹ ہاؤس، کانگریس کے دونوں ایوان، عجائب گھر اور یادگار عمارتیں شامل ہیں۔ ان سرکاری عمارتوں کے اوپر سے کمرشل پروازوں کو کسی بھی قسم کے گزرنے کی کوئی اجازت امریکی حکام کی جانب سے نہیں دی جاتی۔ نہ صرف یہاں پر ہوائی جہازوں کے اڑنے کی پابندی ہے، امریکی صدر کی رہائش گاہ وائٹ ہاؤس کے قریبی علاقوں میں ڈرون تک کے اڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ شمالی کوریا امریکی پابندیوں کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ پابندیوں کا شکار ملک ہے۔ اس پر اقوام متحدہ کی جانب سے بھی بہت سی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ شمالی کوریا پر یہ تمام تر پابندیاں اس کی فوجی مقاصد کی وجہ سے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے الگ تھلگ ملک ہے جس کے بہت کم ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ شمالی کورین حکومت آئے دن کوئی نہ کوئی میزائل تجربات کرتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہوائی جہازوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اسی لیے شمالی کوریا کے اوپر سے اڑان بھرنے پر مکمل پابندی ہے۔ یوکرین کبھی بھی نو فلائٹ زون نہیں رہا، لیکن روس کے حملوں کے بعد اس کو نو فلائی زون قرار دے دیا گیا۔ فروری 2022 میں یوکرین نے تمام مسافر طیاروں کے لیے اپنی ایئر سپیسز کو بند کر دیا تھا۔ اس جنگ کو تقریباً 1.5 سال کے قریب ہو چکے ہیں، لیکن یوکرین نے اپنی فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے بھی ابھی تک نہیں کھولی۔ ایسا اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کمرشل فلائٹ اگر یوکرین کے اوپر سے گزرتی ہے تو جنگ زدہ حالات میں کوئی بھی میزائل یا طیارہ ان جہازوں سے ٹکرا سکتا ہے، جس کی وجہ سے مسافروں کی جان کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے پیش نظر اس کو نو فلائی زون کہا جاتا ہے۔ یورپ کنٹرول کی طرف سے حال ہی میں شائع ہونے والی پیشگوئی کے مطابق یوکرین کی فضائی حدود 2000 یعنی تقریباً اگلے 5 سے 6 سال تک بند رہے گی۔ ہمالیہ دنیا کا سب سے بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوائی جہاز کبھی ان علاقوں سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ حفاظتی وجوہات کی بنا پر وہ ایسا کرنا بالکل پسند نہیں کرتے۔ ٹیکنیکلی بہت سی جدید ہوائی جہاز ہمالیہ کے اوپر سے فلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک وسیع علاقہ ہے جس کی لمبائی تقریباً 2300 کلومیٹر کے قریب بنتی ہے۔ اس کی اوسط لمبائی 6000 میٹر سے زیادہ ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی ماؤنٹین ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، جن کی بلندی تقریباً 8848 میٹر ہے۔ کئی جہاز اتنی اونچی بلندی پر پرواز نہیں کر سکتے، اور جو کر سکتے ہیں وہ یہاں سے گزرنا پسند نہیں کرتے یا گریز کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہاں چینی اور بھارتی فوجیں مختلف مشقیں کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے سیکیورٹی خرچات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس علاقے کے نو فلائٹ زون ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ سیفٹی کا انتظام نہ ہونا بھی ہے۔ اگر کسی جہاز کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑ جائے تو وہ کہاں کرے گا، کیونکہ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ اسی لیے پائلٹس کے لیے لینڈنگ کا آپشن بھی باقی نہیں بچتا، اور وہ یہاں سے نہ گزرنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ یہاں ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔